یہ کہانی ایک آدمی اور اس کی 3 بیٹیوں کی ہے۔ اس کی بیوی کچھ سال پہلے وفات پا چکی تھی۔ اس کی 3 بیٹیاں بہت ہی خوبصورت تھیں، مگر سب سے چھوٹی بیٹی اپنی بہنوں میں سب سے زیادہ سمجھدار تھی۔ اس کا نام زینب تھا۔ کرم دین اپنی تینوں بیٹیوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے کبھی اپنی بیٹیوں کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ اپنی بیٹیوں کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ اب کرم دین کی بیٹیاں بڑی ہو چکی تھیں۔ وہ اپنے والد کے لیے خود سے کھانا بنانے لگیں۔ جب کرم دین کام کے سلسلے میں باہر جاتا تو اس کی بیٹیاں اس کے لیے کھانا تیار کر دیتیں۔ اسی گاؤں میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی جس کی ایک بیٹی تھی۔ اس بیوہ عورت کی عادت تھی کہ وہ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ مانگنے کے لیے چلی جاتی تھی۔ جب کرم دین کی بیٹیاں اپنے والد کے لیے کھانا بناتیں تو وہ عورت اکثر ان کے گھر میں آ کر کچھ نہ کچھ مانگنے آ جاتی۔ لیکن کرم دین کی سب سے چھوٹی بیٹی زینب کو وہ بیوہ عورت بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ جب بھی وہ عورت ان کے گھر آتی، زینب اپنی بہنوں سے کہتی، یہ عورت ہمارے گھر کیوں آتی ہے؟ یہ عورت مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ بڑی 2 بہنیں زینب کو سمجھاتی، دیکھو یہ بیوہ عورت ہے اور غریب ہے، اگر ہمارے گھر سے کچھ لے بھی جاتی ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ زینب اپنی بہنوں کی باتیں سنتی مگر چپ ہو جاتی۔ لیکن وہ کہتی، دیکھ لینا یہ عورت ایک نہ ایک دن ہم سب کے لیے مصیبت کھڑی کرے گی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ وہ عورت روز ان کے گھر کچھ نہ کچھ لینے آتی اور موقع پا کر کرم دین کے کھانے میں کچھ راکھ ملا کر چلی جاتی۔ کرم دین نے جب اپنے کھانے میں خرابی محسوس کی تو اس نے سوچا، اس کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں کھانا بناتی ہیں، شاید ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتا تھا اور یہ بات سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کی بیٹیاں کھانا کیوں خراب بنا رہی ہیں۔ پھر ایک دن کرم دین نے سوچا، آج میں اپنی بیٹیوں پر نظر رکھوں گا، آخر میری بیٹیاں اچانک میرے کھانے میں کیا ملانے لگی ہیں۔ جب کرم دین کی بیٹیاں کھانا بنانے لگیں تو وہ چھپ کر انہیں دیکھنے لگا۔ اس کی بڑی بیٹی نے صاف پانی سے چاول دھو رہی تھی، دوسری بیٹی سالن بنا رہی تھی اور جبکہ سب سے چھوٹی بیٹی زینب برتن دھو رہی تھی جن میں کھانا ڈالا جا رہا تھا۔ دیر میں کھانا پک کر تیار ہو گیا۔ کھانے میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ کرم دین پریشان ہوا، لیکن پھر اچانک جو اس نے دیکھا، اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہی بیوہ عورت ان کے گھر میں کچھ لینے کے لیے آئی ہے۔ اس کی چھوٹی بیٹی زینب اس سے بحث کر رہی ہے جبکہ اس کی دوسری بہن زینب کو سمجھا رہی تھی، کوئی بات نہیں زینب، یہ بیوہ عورت ہے، اسے لینے دو۔ زینب نے بڑی بہن سے کہا، یہ بیوہ عورت روز ہمارے پاس کچھ نہ کچھ لینے آتی ہے، لیکن یہ ہمارے بابا جان کے کھانے میں کچھ نہ کچھ ملا کر چلی جاتی ہے جس سے سارا کھانا خراب ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر کرم دین کو بہت غصہ آیا۔ دوسرے دن کرم دین نے اس بیوہ عورت کو اپنے گھر بلایا اور غصے سے پوچھا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا کھانا خراب کرنے کی؟ وہ عورت بڑی نرمی سے کرم دین کے قریب آئی اور اس کے سینے پر ہاتھ پھیرے ہوئے کہنے لگی، ارے میں تو یہ دیکھ رہی تھی کہ تم واقعی اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہو یا نہیں، کھانا خراب ہونے پر تم انہیں ڈانٹتے ہو یا نہیں، لیکن تم تو بہت اچھے انسان نکلے، اپنی بیٹیوں سے بے حد محبت کرنے والے ہو، تم نے تو میری چالاکی فوراً پکڑ لی۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ تم واقعی اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہو، آئندہ کچھ ایسا نہیں ہوگا۔ کرم دین اس کی باتوں اور نرمی پر یقین کرنے لگا کیونکہ وہ بیوہ عورت بہت خوبصورت تھی۔ کرم دین اس کے رویے سے متاثر ہو کر کچھ بھی کہنے کی بجائے اسے اپنی بیوی بنانے کا فیصلہ کر بیٹھا۔ کچھ ہی دنوں میں اس نے اپنی بیٹیوں کی اجازت کے بغیر اس بیوہ عورت سے شادی کر لی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ لیکن گھر آ کر اس بیوہ عورت کے تیور ہی بدل گئے۔ اس نے لڑکیوں سے لڑنا شروع کر دیا، ان کو کھانے کے لیے کچھ نہ دیتی۔ ایک دن لڑکیاں ایسے ہی جنگل میں ٹہل رہی تھیں کہ وہ ایک جھونپڑی کے پاس پہنچی۔ انہوں نے دیکھا وہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت درخت ہے اور درخت پر رسیلے انار لگے ہوئے ہیں۔ تینوں نے ایک ایک انار توڑا اور بیٹھ کر مزے سے کھانے لگی۔ جب ان کا پیٹ بھر گیا تو انہوں نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور گھر واپس آ گئیں۔ ان کی سوتیلی ماں ان کو روز کچھ کھانے کو نہ دیتی تو وہ روزانہ جنگل جاتی اور اناروں کو کھا کر اپنا پیٹ بھرتی۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی ماں کا دیا ہوا کھانا بالکل چھوڑ دیا۔ اب ان کی سوتیلی ماں سوچنے لگی، میں ان لڑکیوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتی اور میں ان سے بہت کام کرواتی ہوں، انہیں ذلیل کرتی ہوں، پھر بھی ان کے چہروں پر ایک عجیب سی چمک ہے اور نہ ہی یہ بیمار پڑتی ہیں بلکہ ان کی خوبصورتی بڑھتی جا رہی ہے، اور میری بیٹی جسے میں اچھا کھانا بنا کر دیتی ہوں ان کے مقابلے میں بدصورت لگتی ہے۔ دوسرے دن جب وہ لڑکیاں جنگل کی طرف جا رہی تھی تو سوتیلی ماں نے اپنی بیٹی کو ان کا پیچھا کرنے کے لیے بھیج دیا۔ جب تینوں لڑکیاں انار توڑ کر کھا رہی تھیں تو زینب نے اپنی سوتیلی بہن کو دیکھ لیا۔ اس نے باقی بہنوں سے کہا، یہ لڑکی ہمارا پیچھا کر رہی ہے، میں اسے یہاں سے بھگا دیتی ہوں۔ پھر زینب نے اپنے پکڑا ہوا انار چھپا لیا اور بولی،
اگر اس نے سب کچھ اپنی ماں کو بتا دیے تو ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ لیکن زینب کی دوسری بہنیں بولی، زینب تم کیسی باتیں کر رہی ہو، یہ بیچاری ہے، بے قصور ہے۔ بڑی بہنیں کہنے لگی، ہماری ستیلی ماں ہمیں تنگ کرتی ہے مگر یہ تو ہمیں کچھ نہیں کہتی۔ پھر تینوں بہنوں نے اپنی ستیلی بہن کو پاس بٹھایا اور اسے ایک انار دے دیا، لیکن ستیلی بہن نے انار نہیں کھایا اور جلدی سے اپنی ماں کے پاس جا کر کہنے لگی، ماں وہ لڑکیاں بھوکی نہیں رہتی، وہ تو جنگل میں ایک درخت سے انار توڑ کر کھا لیتی ہیں۔ اسی درخت کے پاس ایک بزرگ بھی عبادت کر رہے تھے، انہوں نے بھی انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ سن کر ستیلی ماں کو بہت غصہ آیا، وہ سوچنے لگی میں ان لڑکیوں کو انار کھانے سے کیسے روکوں۔ پورا دن وہ غصے میں رہی۔ جب شام کو کرم دین گھر واپس آیا، اس نے اپنی بیوی کو پریشان دیکھا۔ وہ بولا، تمہیں کیا پریشانی ہے، تم کیوں اتنی اداس ہو؟ وہ کہنے لگی، میرے سر میں بہت تیز درد ہے اور یہ کیسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ کرم دین نے پوچھا، تو پھر یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ وہ فوراً بولی، جنگل میں ایک انار کا درخت ہے جس پر سرخ انار لگے ہوئے ہیں، اگر تم اس درخت کو جڑ سے کٹوا دو اور اس کی جڑیں ابال کر دوا بنا لو اور میرے ماتھے پر لگاؤ اور میرا سر درد ٹھیک ہو سکتا ہے۔ کرم دین نے کہا، بس اتنی سی بات؟ پھر اس نے کچھ آدمیوں کو بلایا، انہیں پیسے دے کر کہا، جنگل میں ایک انار کا درخت ہے، تم لوگ اس سے جڑ سے اکھاڑ دو اور اس کی جڑیں لا کر مجھے دو۔ چند گھنٹوں میں وہ آدمی اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ لایا اور اس کی جڑیں کرم دین کے پاس لے آئے۔ کرم دین نے جلدی سے آگ جلائی اور ان جڑوں سے دوا بنا کر اپنی بیوی کے ماتھے پر لگانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی بیوی کہنے لگی، اب مجھے آرام ہے۔ اگلے دن جب تینوں بہنیں جنگل میں گئی تو انہوں نے دیکھا کہ انار کا درخت کسی نے جڑ سے اکھاڑ دیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوئی اور کہنے لگی، اب ہم کیا کھائیں گی؟ تبھی وہ تینوں لڑکیاں وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ ان کے رونے کی آواز سن کر اللہ والے بزرگ اپنی جھونپڑی سے باہر آئے۔ وہ سمجھ گئے کہ لڑکیاں کیوں رو رہی ہیں۔ وہ بولے، اس میں رونے کی کیا بات ہے، اللہ تمہیں اس سے بھی بہتر عنایت کرے گا۔ پھر اللہ والے بزرگ نے اپنی انگلی سے زمین کی طرف اشارہ کیا اور وہاں ایک چھوٹی سی ندی بن گئی جس میں پانی کی جگہ دودھ بہہ رہا تھا۔ ان لڑکیوں نے ایک مٹی کا پیالہ لیا اور اس میں سے دودھ پینا شروع کر دیا۔ لڑکیاں بہت خوش تھیں اور مٹی کے پیالے سے بھر بھر کر دودھ پینے لگی۔ جب ان کا پیٹ بھر گیا تو وہ بزرگ کا شکریہ ادا کر کے گھر واپس آ گئی۔ اس کے بعد ان کا روز کا معمول بن گیا۔ وہ تالاب کے پاس جاتی اور مٹی کے پیالے سے دودھ پی لیتی۔ ان کی ستیلی ماں ان کی صحت دیکھ کر حیران تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا، میں نے تو جنگل سے انار کے درخت کو ختم کر دیا ہے، پھر بھی ان لڑکیوں کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا۔ میں تو انہیں پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں دیتی، آخر یہ ایسا کیا کھا رہی ہیں جن سے ان کی صحت اتنی اچھی ہو رہی ہے؟ اس نے اپنی بیٹی سے پھر کہا، جاؤ ان کا پیچھا کرو اور پتہ لگاؤ یہ کیا کھاتی ہیں۔ لڑکیاں پھر سے اپنی بہنوں کا پیچھا کرتے ہوئے جنگل میں گئیں۔ جب تینوں بہنوں کو اس ستیلی ماں کی لڑکی نے پیالے سے دودھ پیتے ہوئے دیکھا تو زینب نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس نے اپنی ستیلی بہن کو چپ چاپ کھڑا دیکھ کر باقی بہنوں سے کہا، دیکھو یہ لڑکی پھر ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ زینب نے اپنی بہنوں سے کہا، تم لوگ جلدی اٹھو اور یہاں سے اسے بھیجو، کیونکہ اگر اس نے ہمارے تالاب کو دیکھ لیا یہ گھر جا کر سب کچھ بتا دے گی اور پھر گھر میں ہنگامہ ہو جائے گا۔ لیکن زینب کی بڑی بہنوں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ مانا کہ ہماری ستیلی ماں ہم پر ظلم کرتی ہے، لیکن اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ زینب یہ سن کر چپ ہو گئی۔ اس کے بعد تینوں نے اپنی ستیلی بہن کو ندی کے پاس بٹھایا اور مٹی کے پیالے میں دودھ بھر کر اسے دیا۔ لڑکی نے دودھ پیا اور جلدی سے اپنی ماں کے پاس پہنچ کر تالاب اور دودھ والی پوری بات بتا دی۔ ستیلی ماں کو یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنے گاؤں کے کچھ آدمیوں کو بلوا کر کہا، جتنے پیسے چاہیے میں تمہیں دوں گی، لیکن تمہیں جنگل میں جانا ہوگا، وہاں ایک بزرگ کی جھونپڑی اور ایک تالاب ہے، تم نے اسے ختم کرنا ہے اور اس کے اندر مٹی بھر دینی ہے، اس کے بدلے میں تمہیں بہت سارا پیسہ دوں گی۔ جب تینوں بہنیں جنگل میں گئیں تو انہوں نے دیکھا نہ جھونپڑی تھی اور نہ ہی تالاب۔ یہ دیکھ کر وہ بے حد رنجیدہ ہوئیں اور وہ روتے ہوئے گھر واپس آ گئیں۔ ان کی ستیلی ماں نے جب ان کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ کچھ دن بعد ستیلی ماں نے دوبارہ بیماری کا بہانہ کیا اور جب اس کا شوہر شام کو گھر واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی کے علاج کے لیے سب کچھ وہ بیچنے کے لیے تیار ہے، مگر بیوی نے کہا، میرا صرف ایک کام کرنا ہوگا کہ اپنی تینوں بیٹیوں کا خون نکال کر اس کے ہاتھوں اور پیروں پر لگائے، تبھی وہ صحت یاب ہوگی۔ یہ سن کر آدمی افسردہ ہو گیا کیونکہ وہ اپنی بیٹیوں سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ بیٹیوں کو ڈھونڈنے نکلا اور انہیں اپنی ماں کے قبر پاس روتے ہوئے پایا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ آخر کیا کرے۔ اس نے فیصلہ کیا وہ اپنی بیٹیوں کو کہیں دور لے جائے گا تاکہ وہ ستیلی ماں کے ظلم سے بچ سکے، اور وہ انہیں ایک گھنے جنگل میں لے گیا اور انہیں وہاں ان کے لیے کھانا بنایا، اور جب وہ سو گئیں تو انہیں وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔
راستے میں اس نے ایک ہرن کا شکار کیا اور اس کا خون اپنی بیوی کو دے دیا۔ بیوی نے وہ خون اپنے ہاتھوں اور پیروں پر لگایا اور خوش ہو گئی، یہ سوچ کے کہ اس کے شوہر نے اپنی بیٹیوں کو مار دیا۔ جب تینوں بہنیں جاگی اور اپنے والد کو نہ پایا تو وہ خوف زدہ ہو گئی۔ جنگلی جانوروں کی آوازیں سن کر وہ رونے لگیں۔ اسی جنگل میں تینوں شکاری دوست شکار کے لیے آئے ہوئے تھے۔ جب وہ واپس جانے لگے تو ان میں سے ایک ناصر نے کسی کے رونے کی آواز سنی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آواز کی سمت بڑھا اور تینوں بہنوں کو دیکھا۔ جب زینب نے اپنی کہانی سنائی تو تینوں دوستوں کو رحم آیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا وہ تینوں بہنوں سے شادی کر لیں گے تاکہ انہیں ایک محفوظ گھر مل جائے۔ یوں ناصر نے زینب سے شادی کر لی اور باقی دونوں دوستوں نے دوسری دو بہنوں سے شادی کر لی۔ خوش قسمتی سے ان کے گھر قریب ہی تھے اور بہنیں خوشی سے اپنے گھروں میں بس گئیں۔ ایک سال بعد زینب کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی جس پر سب بہت خوش ہوئے۔ جب بچہ 2 سال کا ہو گیا تو ایک دن ناصر اپنے دوستوں سے کہا کہ وہ پھر شکار پر جانا چاہتا ہے، لیکن دوستوں نے انکار کر دیا کیونکہ انہیں ضروری کام تھا۔ ناصر شکار کے لیے جنگل گیا لیکن کئی دن گزرنے کے بعد بھی وہ واپس نہ آیا۔ زینب بہت پریشان تھی، اس کی بہنیں بھی اس کے لیے فکر مند تھی۔ ناصر کے دوستوں نے اسے تلاش کرنے کا وعدہ کیا لیکن وہ بھی جب جنگل گئے تو کبھی واپس لوٹ کے نہ آئے۔ زینب کے غم کا کوئی کنارہ نہ رہا۔ ایک دن جب وہ اپنے بیٹوں کو سلا رہی تھی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ ایک بزرگ فقیر جو سبز کپڑوں میں تھا باہر کھڑا تھا۔ فقیر نے کھانے کی درخواست کی۔ زینب نے اسے اندر بلا کر کھانے کا انتظام کیا لیکن وہ فقیر در حقیقت ایک جادوگر تھا جو زینب کو بری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ جادوگر نے زینب کو شادی کی پیشکش کی لیکن زینب نے انکار کر دیا تو جادوگر کو غصہ آ گیا۔ اس نے اپنے جادو سے زینب کو کتیا بنا دیا اور رسی سے باندھ کر گھسیٹنے لگا۔ دوسری طرف زینب کے بچے کا رو رو کر برا حال تھا۔ جب اس کی خالاؤں نے اس کے رونے کی آواز سنی تو وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور بانجے کو گلے لگا لیا، لیکن جب زینب کہیں نظر نہ آئی تو وقت گزرتا رہا اور زینب کو گم ہوئے 14 سال ہو چکے تھے۔ اس کا بیٹا جوان ہو گیا تھا۔ اس کی خالہ نے ہی اسے پالا تھا۔ ایک دن خالاؤں نے اس کی ماں کے بارے میں اسے سچائی بتائی۔ یہ سن کر وہ بے حد پریشان ہوا اور بولا آج ہی میں اپنے والدین اور تایا کو تلاش کرنے جاؤں گا۔ اس کی دونوں خالہ نے انہیں منع کیا لیکن اس نے کہا فکر نہ کریں، میں سب کو ڈھونڈ کر واپس لاؤں گا۔ پھر وہ جنگل کی طرف روانہ ہو گیا اور کئی دن تک بھٹکتا رہا۔ آخرکار ایک پتھریلے علاقے میں پہنچا جہاں اس نے ایک چھوٹا سے پتھر کا گھر دیکھا۔ اچانک وہاں ایک بزرگ باہر آئے اور پوچھا بیٹا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ بہت خطرناک جگہ ہے۔ لڑکے نے جواب دیا میں اپنے والدین اور تایا کو تلاش کرنے آیا ہوں۔ میری ماں کو ایک جادوگر نے کتیا بنا کر قید کر لیا تھا۔ بزرگ نے کہا یہ علاقہ ایک خطرناک جادوگر کا ہے جو لوگوں کو پتھر بنا دیتا ہے۔ جو پتھر تم دیکھ رہے ہو وہ کبھی انسان تھے۔ کچھ سال پہلے یہاں 3 نوجوان آئے تھے۔ جادوگر نے انہیں درخت اور پتھر میں تبدیل کر دیا۔ اس نے ایک پاک باز لڑکی کو بھی قید کر رکھا ہے جس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے لیکن وہ مانتی نہیں۔ یہ سن کر لڑکے نے سوچا یہ لڑکی ضرور میری ماں ہے اور یہ لوگ میرے ہی خاندان کے افراد ہیں۔ آخر میں نے اپنوں کو تلاش کر لیا۔ پھر لڑکے نے بزرگ کو اپنی کہانی سنائی اور التجا کی بابا جی میری مدد کریں، کوئی راستہ بتائیں تاکہ میں ان بے بس لوگوں کو بچا سکوں۔ یہ وہی بزرگ تھے جن کی جھونپڑی کبھی زینب کی ستیلی ماں نے جلا دی تھی۔ وہ مسکرائے اور بولے بیٹا ہمیشہ نیک دل والوں کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، تم ہمت نہ ہارو۔ بزرگ آدمی نے اس کی مدد کرنے کا وعدہ کیا اور گاؤں والوں کو بتایا یہ ان کا پوتا ہے جو دوسرے گاؤں سے آیا ہے۔ جب جادوگر کو گاؤں میں کسی نئے لڑکے کی آنے کی موجودگی کا شک ہوا تو وہ فوراً بزرگ آدمی کے پاس پہنچا اور پوچھا یہ کون ہے؟ بزرگ نے کہا یہ ان کا پوتا ہے۔ جادوگر نے لڑکے کو دیکھا اور کہا تم بہت عقل مند لگتے ہو، اپنے دادا کی طرح نیک اور معصوم ہو۔ میں تم سے ایک کام لینا چاہتا ہوں۔ کل تمہیں ایک عمارت میں جانا ہوگا اور وہاں ایک لڑکی کو میرا پیغام دے دینا کہ میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکے کو سمجھ آ گیا وہ اپنی ماں سے ملنے جا رہا ہے۔ وہ بہت خوش ہوا اور سوچنے لگا میں اپنی ماں کو پہچاننے کے لیے وہ کیا کرے۔ اس کی ماں زینب اس کے والد ناصر نے شادی کے وقت ایک انگوٹھی دی تھی جو بعد میں زینب نے اپنے بیٹے کو پہنا دی۔ اللہ والے بزرگ نے مشورہ دیا کہ اپنی انگوٹھی کو پھولوں کے گلدستے میں چھپا دو، جب تمہاری ماں اسے دیکھے تو فوراً پہچان لے گی، لیکن یہ کام آسان نہیں ہوگا کیونکہ جادوگر زینب نے نگرانی کے لیے ایک سخت پہرے دار مقرر کر رکھا ہے۔
جادوگر بزرگ کی عزت کرتا تھا، اس لیے بغیر کسی شک کے لڑکے کو زینب کے پاس پھولوں کا گلدستہ لے کے جانے کی اجازت دے دی۔ لڑکا کم عمر تھا، صرف 14 سال کا تھا، اس لیے جادوگر کو اس پر کوئی شک نہیں ہوا۔ زینب کو ایک کمرے میں قید کیا گیا تھا جس میں کسی مرد کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ جب لڑکا گلدستہ لے کر زینب کے پاس پہنچا تو وہاں جادوگر کی ایک خادمہ موجود ہوتی، لیکن ایک دن قسمت سے لڑکے کو موقع مل گیا۔ جب زینب کے علاوہ کمرے میں کوئی نہ تھا، لڑکے نے جلدی سے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور پھولوں کے گلدستے میں بچھا دی، پھر گلدستہ زینب کے قدموں میں رکھ دیا۔ جیسے ہی گلدستہ زینب کے قدموں میں رکھا، انگوٹھی کی آواز سنائی دی۔ زینب نے حیرانی سے گلدستہ اٹھایا اور پھولوں میں بندھی ہوئی انگوٹھی کو پہچان لیا۔ یہ وہی انگوٹھی تھی جو اس نے سالوں پہلے اپنے بیٹے کو دی تھی۔ زینب نے فوراً لڑکے کی طرف دیکھا، دونوں کی نظریں ملتے ہی حقیقت واضح ہوگی۔ لڑکے نے اپنی ماں کو جادوگر کی قید سے آزاد کرانے کا منصوبہ بنایا۔ زینب نے جادوگر کی شادی کی پیشکش قبول کر لی تاکہ اس کی طاقت کا راز معلوم کر سکے۔ جادوگر نے زینب کو بتایا، میری جان ایک طوطے میں ہے جو کہ ایک پنجرے میں بند ہے اور وہ ایک گھنے جنگل میں ہے، درخت کے نیچے سخت پہرے میں رکھا گیا ہے۔ زینب نے یہ راز اپنے بیٹے کو بتایا، لیکن اسے خطرے سے بچنے کے لیے وہاں جانے سے منع بھی کیا، مگر لڑکے نے اپنی ماں کو یقین دلایا کہ وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ کئی دنوں کی جدوجہد کے بعد وہ جنگل پہنچا اور موقع ملتے ہی طوطے کو پنجرے سے نکال لیا اور اسے لے کر جادوگر کے محل میں واپس آیا، اور جادوگر طوطے کو دیکھ کر گھبرا گیا اور اس کی واپسی کی بھیک مانگی۔ لڑکے نے چالاکی سے جادوگر سے تمام قیدیوں کو آزاد کروایا اور پھر طوطے کے پروں کو ایک ایک کر کے نوچنا شروع کر دیا، جس سے جادوگر کی تمام طاقت ختم ہونے لگی۔ آخر میں اس نے طوطے کی گردن مروڑ دی اور جادوگر مر گیا۔ لڑکی نے اپنی ماں زینب، والد ناصر اور باقی تمام قیدیوں کو آزاد کرایا اور وہ پھر سب اللہ والے بزرگ کے پاس پہنچے اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ زینب کی بہنیں اپنے شوہروں سے مل کر بہت خوش تھیں جو سالوں سے جادوگر کی قید میں تھے۔ ان کے والد جو اپنی بیٹیوں کے بچھڑنے کے غم میں مبتلا تھے، انہیں صحیح سلامت دیکھ کر خوشی سے رو پڑے۔ انہوں نے بیٹیوں سے معافی مانگی اور بتایا کہ ان کی دوسری بیوی کی سازشوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ بیٹیوں نے اپنے والد کو تسلی دی اور کہا، ہم اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ والد نے بتایا کہ ان کی ظالم بیوی ایک گندی بیماری میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے بعد سب نے خوشی اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی شروع کر دی۔